کردار زہرا سلام اللہ علیہا پہلے اور پھر اپنا گھر۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شب جمعہ میں نے اپنی والدہ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ وہ تمام رات رکوع و سجود میں مصروف رہی، یہاں تک کہ سفیدی سیر نمودار ہو گئی۔ اس دوران میری والدہ مومنین و مومنات کے نام لے لے کر ان کے حق میں دعا کرتی رہیں، مگر انہوں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ میں نے کہا، اماں جان، آپ نے اپنے لیے دوسروں کی طرح دعا نہیں مانگی؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹا، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر۔ نام فاطمہ کا احترام ضروری ہے۔ سکونی سے روایت ہے کہ ایک بار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ میں غم زدہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے سکونی، کس لیے غم زدہ ہو؟ عرض کیا، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے سکونی، اس کا بوجھ زمین پر ہے، رزق خدا کے ذمے ہے، اپنی زندگی سے جیتی ہے نہ کہ تیری زندگی سے، اور اپنی روزی کھاتی ہے نہ کہ تیری۔ سکونی نے کہا، آپ کی یہ باتیں سن کر باخدا ہر ہم و غم دور ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا، فاطمہ۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر 3 بار آہ بھری، پھر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، یہاں تک کہ فرمایا، جب اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو نہ اسے گالی دینا، نہ لعنت کرنا، اور نہ ہی اسے مارنا۔ مکمل سعادت مندی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بے شک حقیقی اور مکمل سعادت مند شخص وہ ہے جو علی سے آپ کی حیات میں اور بعد از حیات محبت رکھے۔ بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 2 عظیم غم۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ کے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں رنج و غم کے درمیان جی رہی ہوں، ایک بابا کے چلے جانے کا رنج اور دوسرا علی پر کیے جانے والے مظالم کا غم۔ ولایت علی علیہ السلام کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، خداوند عالم نے روز غدیر خم کے بعد کسی کے لیے ولایت امام علی علیہ السلام کے انکار پر کوئی عذر اور حجت نہیں چھوڑی۔ اللہ کے رسول کی امت کے لیے خاتون جنت کی فکر مندی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب روز قیامت محشور و مبعوث ہو جاؤں تو امت رسول خدا کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گی، گناہ گاروں کی شفاعت کروں گی۔